ڈسٹریبیوشن، یہ تین ایسے میجر اس ویلیو چین کے کردار ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو مہنگی بجلی مل رہی، پاکستان کے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گردشی قرضے وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا مسئلہ۔ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ جو انرجی سیکٹر ہے اس کی جو گرفت میں پورا پاکستان ہے، جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا، جس میں ماضی میں کوئی کوشش بھی نہیں کی گئی، یہ مسئلہ ایک ایسا سیریس مسئلہ ہے جسے اگر ہم نے حل نہ کیا تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات پیدا کرے گا۔ ہماری حکومت نے آتے ہی اس ایک بڑے سیریس مسئلے پہ کام کرنا شروع کیا۔ اس میں اوبیسلی آپ کو ایک سرکولر ڈیٹ رپورٹ بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی۔ ہماری حکومت کے آنے کے بعد ہم نے اس کو پرائم منسٹر صاحب کی خاص ہدایت کے مطابق ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، مختلف ٹاسک فورس بنی، مختلف مراحل پہ اس کی چیزوں کو آگے بڑھایا گیا، اور پھر فائنلی جو ایک کمیٹی بنائی تھی آئی پی پیز کے سلسلے میں، اس کی رپورٹ ہوئی۔ اس سلسلے میں پھر ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس کا مقصد بنیادی طور پہ ان کانٹریکٹس کو جو کہ ماضی کی حکومتوں نے سائن کیے تھے، اس بات کا خیال کیے بغیر کہ اس سے ہمیں مستقبل میں کتنی مشکلات پیش آئیں گی۔ اس میں بڑی بڑی چیزیں تو یہی تھیں کہ ایک تو بغیر کسی پلاننگ کے جنریشن پلانٹس لگائے گئے۔ اب جنریشن پلانٹس کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کم عرصے میں بن جاتے ہیں، اس میں اور بھی انسینٹیوز ہوتے ہیں جو کہ اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ ٹرانسمیشن پہ توجہ دی گئی اور نہ ڈسٹریبیوشن پہ توجہ دی گئی۔ نتیجتاً جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے اس میں اسپیشلی جو سب سے زیادہ ایک نقصان دہ پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو ایکویٹی پہ ریٹ آف ریٹرن تھا یا IRR تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ نہ صرف زیادہ تھا بلکہ اس کو مزید وہ مہنگا کرنے کے لیے اور اپنے جو جنریشن کے جو لوگ تھے ان کو فائدہ دینے کے لیے اس کو ڈالر کے ساتھ انڈیکس کیا گیا۔ اب جب بھی ڈیویلویشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے جو پیبلز ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں، تو نتیجتاً مہنگی ہو جاتی ہے بجلی، اس سے عوام کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں، ہماری اکانومی جتنی بھی ہے تو اس میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انرجی آپ کو پتہ ہے کہ پاور ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے اس کا کسی بھی انڈسٹری کو چلانے کا۔ گھریلو لیول پہ بھی یہی مسئلہ رہا، تو پرائم منسٹر صاحب اس سلسلے میں کافی ان کی کنسرن تھی کہ اس مسئلے کو ہم نے جلد از جلد حل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف ایکسپرٹس کو بھی کنسلٹ کیا گیا اور پوری توجہ دی گئی، تو فائنلی ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس کا کہ مقصد تھا کہ آئی پی پیز کے ساتھ مل کر، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہوں تو آپ کوئی بھی حکومت کو اس میں ساورن گارنٹیز بھی شامل ہوتی ہیں، تو آپ اس کو یک طرفہ طور پہ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک ہی راستہ تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا پروگرام یا ایک ایسی ارینجمنٹ کی جائے جس سے کہ ملک بھی سستی بجلی کے حصول کو پاسبل کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے واجبات ہیں ان میں بھی کوئی تعطل نہ آئے۔ تو پرائم منسٹر صاحب اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس مسئلے کو طے کرنا چاہتے تھے،
تو انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی جنہوں نے کہ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشنز کیں، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ عوام کو سستی بجلی فراہم کی جائے۔ گو کہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آج ایک فیصلہ ہوا اور کل سے جو ہے تو بجلی سستی ہو جائے گی۔ یہ اس جانب ایک بہت اہم پیش رفت ہے جس سے کہ جو الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو سستی بجلی فراہم کرنا۔ تو اس سلسلے میں شہزاد قاسم صاحب جو کہ انرجی سیکٹر سے بہت عرصے سے منسلک رہے ہیں، بہت ان کا اپنے انڈسٹری میں ان کا نام ہے، اور انہوں نے جو ہمارے یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پاور، انہوں نے بھی اس میں شرکت کی، اور ایک بنیادی سا ایک ایگریمنٹ سا ان کے ساتھ ہوا ہے، جس کی کہ ظاہر ہے کہ ہم ایگزیکٹ فیکٹ فگرز آپ کو اس وقت نہیں دے سکتے، لیکن اس کا جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے اس ایگریمنٹ کا یا ان نکات کا جن پہ کہ پیش رفت ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو شہزاد قاسم صاحب تفصیلات بتائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے تو آپ نے جو بھی پوچھنا ہے اس کے حاضر ہوں گے۔ جی شہزاد قاسم صاحب۔ تھینک یو شبلی بھائی۔ تو جی جیسے شبلی صاحب نے بتایا، اس کا ایکسرسائز کے اس کے لیے ایکچولی ایک الگ کمیشن بنا ہوا ہے جو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے۔ ہمارے منسٹری کے کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹس ان کو اسسٹ کر رہے تھے، مگر کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الگ ہے۔ ہم ایز دی ایگزیکٹو برانچ اس میں اس سے الگ رہے ہیں تاکہ ایک بالکل کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ اس کی ایویلیویشن کی جا سکے اور اس کی بیسس کے اوپر نیگوسیشن ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ اس کمیشن نے بیسکلی یہ ایم او یو کے اوپر دستخط کیے ہیں پرسوں۔ تو یہ بڑی اوبیسلی جیسے شبلی بھائی نے بتایا کہ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ نیگوسیشن ہو جائے اور سوورن اگریمنٹس جو ہیں نا وہ ڈسٹرب نہ ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ ایک دو بڑے انسیڈنٹس اس طرح کے ہو چکے ہیں، اور ریکودیک میں بھی سوورن گارنٹیز تھیں اور وہ ہم نے اس کو احتیاط سے ہینڈل نہیں کیا، تو وہ بہت بڑا ہمارے اوپر انٹرنیشنل آربیٹریشن کی وجہ سے کافی پینلٹیز کی ججمنٹ آ گئی ہوئی ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں میرے دوسرے ادارے میں جو منرلز اور مائننگ کے اندر، بٹ دیٹس اے سپریٹ اسٹوری۔ ابھی ہم اس کے اوپر جو یہ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن ہو گیا جس میں میجر چیزوں کے اوپر اگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ جو بہت ہی اچھے کیا کہتے ہیں خوش اسلوبی اور ایک اچھے ایٹماسفیئر میں ان سے بات چیت کنکلوڈ ہوئی ہے، جس میں جو میجر 3-4 چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی ایک تو ایکوٹی ریٹرن جو کہ جیسے شبلی بھائی بتا رہے تھے ڈالر انڈیکسڈ تھے سب، وہ اب روپی سے انڈیکسڈ ہوں گے فور جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کے لیے، اور جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے لیے صرف انڈیکسیشن رکھیں گے جو باہر سے فورن کمپنیز آئی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے بھی جو آئی آر آر ہوگا وہ کم ہوگا پہلے کے مقابلے میں۔ وہ ایگزیکٹ نمبرز جو ہیں وہ بھی ہمیں سارے ڈیٹا آئے گا کمیشن سے، تو وہ ساری انفارمیشن ہم آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلا تو یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ایشو تھا کہ ان پلانٹس میں جو پلانٹس کی ایفیشنسی تھی یا ان کا جو فیول استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ تیل ہو، آر ایف او یا گیس، اس کی جو ایفیشنسی تھی اس کے مد میں کمپنیز جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ تو اس کے اوپر یہ بھی طے ہو گیا کہ جی اس کے اوپر ٹیسٹ ہوگا، اور اس کی جو نیپرا کی طرف سے ایک ایفیشنسی مقرر ہے، اس سے اگر کوئی بہتر ایفیشنسی کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا سیونگ ہو رہی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ کافی ایک اچھا آؤٹ کم ہے میرے خیال سے۔
اچھا جی، اس کے بعد جو آپریشن اور مینٹیننس کاسٹ ہوتی ہیں اس میں بھی جو بھی ایکسیس سیونگز ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ یعنی بائر کے ساتھ شیئر ہوں گی، جو کہ ہماری سینٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی ہے، جس کی وجہ سے جو بیسکلی بجلی کی قیمت ڈٹرمن کرتے ہیں۔ باقی پھر جی انٹرسٹ ہیں، جو لیٹ پیمنٹ انٹرسٹ وغیرہ ہیں وہ اس کے اوپر تقریباً 4.5% کے قریب پینلٹی ریٹ ہوتا تھا، اب اس چیز کم ہو کے کائبور پلس 2% کے اوپر آ جائے گا تقریباً، آئی تھنک یہ بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد جی جو جن پروجیکٹس کے اوپر ابھی تک ڈیٹ موجود ہے، یعنی ان کے قرضے ابھی تک ہیں، تو وہ قرضے ان کا ٹینر بڑھائیں گے، یعنی اگر وہ پہلے 12 سال میں یا 10 سال میں پے آف کرنے تھے تو جتنا رہ گیا اس کو ایکسٹینڈ کریں گے ٹائم کو، اور تاکہ اس سے بھی تھوڑا جو ڈیٹ سروس پیمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی ہر سال کی اگلے چند سالوں میں۔ تو اچھا الٹیمیٹلی یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں، یہ آپ نے یہ بھی ایکسپریشن سنا ہوگا، اور جو آپ انرجی سیکٹر کو فالو کرتے ہیں آپ میں سے حضرات اور خواتین، دے ول نو کہ ٹیک اور پے کی بیسس کے اوپر یہ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارے کے سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ دے ول کنورٹ ٹو ٹیک اینڈ پے ایز سون ایز یہ ہمارا جو ہم ایک پورا نیا کمپٹیٹو رجیم لا رہے ہیں انشاءاللہ، ایک پورا ہم انرجی سیکٹر ریفارم کے اوپر امپلیمنٹیشن پلان بنایا میں نے، ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ سوری، یہ ٹیک اینڈ پے کا یہ اہم ہے کہ عوام آپ کے جو سننے والے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ جو ایگریمنٹس ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ اگر آپ جتنے بھی پاور پروڈیوسرز ہیں ان سے سی پی پی اے جی بجلی خریدتی تھی، اور پھر آگے وہ این ٹی ڈی سیز کے ذریعے جو پہنچتی تھی اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی طرف جاتی تھی، تو اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا کہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو پیسے دینے ہوں گے، جو کہ ہم کیپیسٹی چارجز جس کو بھی ہم کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ایک ایسا مسئلہ تھا یا مسئلہ ہے جس میں کہ بجلی کے مہنگے ہونے میں بہت اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اب جو سسٹم جس پہ کہ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ وہی پے کریں گے جو کہ آپ خرید رہے ہیں۔ پہلے یہی تھا کہ آپ نے جیسے کہ 10 لوگوں کا کھانا منگایا ہے، چاہے اس کو ایک بندہ کھائے تب بھی آپ کو 10 کا دینا ہوگا، اور اگر 10 کھائیں تو 10 کا۔ تو اکثر یہی ہوتا تھا کہ جو سپلائی خاص طور پہ ونٹر کے زمانے میں، یعنی گرمیوں میں سردیوں میں، جہاں پہ کہ جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو جتنے بھی آپ نے 32,000 میگا واٹ جو ہے لگائے ہیں، اور اگر آپ کی ونٹر کی جو کنزمپشن ہے وہ 6,000 5,500 تک بھی ہم نے اس گزرے سیزن میں دیکھی ہے، لیکن آپ کو پیسے اسی کے دینے ہوں گے جو آپ کے 32,000 میگا واٹ ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے تو بہت ہی زیادہ ڈسٹورشن پیدا کرتا ہے اور پیدا کرتا تھا۔ تو یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے جس میں ٹیک اینڈ پے اور ٹیک اینڈ پے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے تو اس کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے۔ تھینک یو۔ ہاں جی، تو یہ بھائی تھینک یو یہ کلیریفیکیشن کا۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا، یہ مگر اس کے لیے پوری رجیم چینج ہونی ہوگی، تو اس میں ٹائم لگے گا۔ کام ہو رہا ہے، بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ہمارے سی پی پی اے جو سینٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، نیپرا بھی کام کر رہا ہے، انہوں نے کنسلٹنٹس بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ کمپیٹیٹیو مارکیٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں۔ اس میں کم از کم میرے خیال ہے 2 سے 2.5 سال لگیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں 2 سال میں کریں، ہو سکتا ہے تھوڑا اور لگ جائے۔ ونس دیٹ سسٹم از ان پلیس، پھر یہ سارے کے سارا ہم اس میں مائگریٹ کروا لیں گے۔ اچھا جی، اچھا یہ ہو گیا۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور ایشو تھا جو کافی اس کے اوپر وہ جو یہ رپورٹ شبلی بھائی نے مینشن کی تھی، آئی پی پی رپورٹ، اس میں یہ بات اٹھی تھی کہ جی ایکسیس پروفٹس بڑے کمائے گئے ہیں پچھلے سالوں میں۔ تو اس کے اوپر یہ طے ہوا ہے کہ نیپرا کے ساتھ مل کے وہ سارا ریکنسیلیشن کریں گے، اور جو بھی نمبر ہوگا اکارڈنگلی نیپرا ڈٹرمن کرے گا، اور اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ وہ سیٹلمنٹ بھی کر لیں گے۔ اور یہ مگر یہ ساری جو پازیٹیوز ہیں اس کی شرط یہ ان کے ساتھ طے ہوئی ہے، اور کمیشن نے ان کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ ان کے جو پاس ڈیوز ہیں، جو کافی مطلب کئی لوگوں کے 8-9 مہینے سال سے بھی زیادہ کے ڈیوز ہیں،
وہ رکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے بھی بزنس رکا ہوا ہے. وہ پیمنٹس ان کو ہوں گی تو اس ایز پارٹ آف دا اگریمنٹ کہ جو ہم ان کو پرانے جو ڈیوز ہیں وہ ان کے دیں گے، اور آگے جو ہم یہ اگریمنٹس ہیں ان کو ان پوائنٹس کی مد میں موڈیفائی کر لیں گے. تو یہ جی اس کا لب لباب ہے. اور اس کے یہ تو ایک ہو گیا نا یہ آئی پی پی نیگوسیشن کے بارے میں. اس کے علاوہ اب ہم جو منسٹری اٹ سیلف جو مطلب ہم کیا کر رہے ہیں، سارے جو ہمارے اپنے گورنمنٹ اونڈ پلانٹس ہیں جی، تقریباً 6-7 ہمارے اپنے پاور پلانٹس ہیں، اور اس کے علاوہ وابڈا کے کافی ہائیڈرو پلانٹس ہیں جو بھی جن کی بھی ٹیرفس جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں. وہاں پر بھی الگ الگ ریٹس آف ریٹرن مل رہے تھے پروجیکٹس کو. تو وہ سارے ہم اس ایمرجنسی کے تحت، کیونکہ جیسے شبلی بھائی نے بتایا کیپیسٹی پیمنٹس ہماری بہت بڑھ گئی ہوئی ہیں، تو اس کو کم کرنے کے لیے ہم گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا سب کا IRR یونیفارم 10% پہ لے کے آ رہے ہیں. پہلے کسی کا 16% تھا، کسی کا 15% تھا، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے اوپر بھی ابھی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے تک وہ ہمارا بھی ختم ہو جائے گا، بلکہ اگلے منڈے ٹیوزڈے کو شاید ہماری اس کی کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے. تو میں اس کو امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے کے آخر تک ہم یہ سارا کچھ نیل ڈاؤن کر لیں گے انشاءاللہ. ایک آخری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی انسٹرکشنز پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں جو رینیوبل انرجی ہے اس کو بالکل اس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے. رینیوبل انرجی کے جو پروجیکٹس لگتے تھے ان کے راستے میں بڑے روڑے اٹکائے جاتے تھے. ہماری حکومت نے اس میں اپنے لیے جو ٹارگٹ رکھا ہے کہ اگلے 2030 تک ہم جو ہے تو تقریباً ہمارا جو انرجی مکس ہے وہ ہم 25% کے قریب، 20 سے 25% کے قریب لائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو ہمارا جو سستی بجلی ہے اس کا حصول ممکن ہو سکے گا. ماضی میں جس وجہ سے بھی رینیوبل پروجیکٹس کو بالکل جگہ نہیں دی گئی، بہت ہی ایک 1500 سے 2000 میگا واٹ کے ہمارے رینیوبل کے پروجیکٹس تھے. تو اب جو ہے تو ہم نے آ کے اور ایک لمبی لسٹ ہے ان کی، کوئی 10-12 پروجیکٹس ہیں جن کو کہ ہم نے کلیئر کیا ہے، ان کا COD ہوا ہے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جب سستی بجلی، رینیوبل بجلی بھی سسٹم میں آئے گی تو اس سے بھی جو بجلی کی کاسٹ ہے وہ بھی کم ہوگی. شکریہ جناب. جی ایک تو یہ بتا دیں اس ایگریمنٹ کے بعد جو ایک کمیشن کی رپورٹ بنی تھی پاور سیکٹر کی اور IPPs کی، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ آیا وہ پبلک کریں گے آپ یا وہ پبلک نہیں کی جائے گی؟ وہ ان سے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اس کو پبلک کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ دوسرا جو ریٹ آف ریٹرن آپ نے بتایا ایکویٹی پہ لوکل کمپنیز کے لیے اور فارن کمپنیز کے لیے، پہلے کتنا تھا اب کتنا طے کیا گیا؟ اور جو آپ کہہ رہے ہیں بقایا جات ہم نے پے کر لیا صاحب، اب وہ کتنے ہیں اور کتنے عرصے میں پے کریں گے؟ اینڈ لاسٹ بتا دیں کہ اس MOUs کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کتنا جو ٹیرف ہے اس میں کمی آئے گی اور کب تک آئے گی؟ عوام کو ریلیف کب تک ملے گا، کتنا ملے گا؟ جی ہاں ایک تو نہیں بتا سکتا آپ زبان نے، اچھا میں بتاتا ہوں جی. ایف ایم اے دیکھیں جی، میں ریورس آرڈر میں چلتا ہوں تاکہ پھر باقی آپ مجھے بتائے گے. اتنی سوال جو ہیں اب وہ آئی مے ناٹ ریممبر، سارے ہو سکتا ہے یاد نہ ہوں، آپ بتائیے گا. اچھا سب سے جی جو ایگزیکٹ امپیکٹ ٹیرف کا ہے نا جی، یہ ابھی ایز یو نو ابھی تو MOU سائن ہوا ہے ہمارا. اس کی بیسس کے اوپر میں سارے ماڈلز رن کرنے پڑیں گے. آپ کو شاید اتنا وہ پتہ ہی ہوگا، ساری چیزیں بیچ میں انکوپریٹ کریں گے، ان کے جب ٹیسٹس ہوں گے وہ بیچ میں آئیں گے. تو اس کی بیسس کے اوپر اس کا ٹوٹل امپیکٹ ابھی اس وقت آئے گا. بھی تو کمیشن ہمیں ساری اپنی ڈیٹیلز ہمیں بتائیں گے کہ جی، تاکہ ہم ان کو ٹیرف کے اندر کنورٹ کریں. اس کے بعد ہم آپ کو ایگزیکٹ بتا سکیں گے، بلکہ اینڈ وی ول کم، ویل بی ایز ٹرانسپیرنٹ ایز جتنا ہو سکے گا. تو ہاں جی ایگزیکٹ نمبر بقایا جات کا تو مجھے آف ہینڈ یاد نہیں ہے، مگر اس کے اوپر بھی ایگزیکٹ وہ بھی ساری ڈیٹیلز ابھی اویٹڈ ہیں ہمارے پاس. جیسے آئیں گے ہم بتا دیں گے.
کلیئرلی یہ امپلیمنٹ ہونے سے پہلے ہمیں ان کو دینا پڑے گا یا ان کے ساتھ اگری کرنا پڑے گا انسٹالمنٹس کے اندر ہم آپ کو دیں گے، اور لیکن اس کی بیسس کے اوپر ہم ابھی یہ امپلیمنٹ کر دیں گے چینجز. کمیشن رپورٹ پبلک ہوگی اب یا یہ بھی طے ہو گیا کہ وہ سرد خانے میں جائے گی؟ نہیں جی دیکھیں سرد خانے میں نہیں جائے گی. دیکھیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو بھی رپورٹ کے جو اہم نکات ہیں اس پہ عمل درآمد. مقصد کیا تھا کہ جس طرح کہ ہم نے شوگر رپورٹ بھی دی، مقصد تو یہ ہے کہ جو چیز مہنگی مل رہی ہے یا ان کی وجوہات معلوم کرنا، پھر ان وجوہات کو یا ان ایشوز کو دور کرنا جو کہ آپ کی رپورٹ میں سامنے آئی ہیں. تو اس میں ایک جو میجر ریزن تھا جس کا کہ لب لباب یہی ہے، وہ رپورٹ بھی ہو جائے گی. ہم نے تو پہلے جتنی بھی رپورٹس ہیں ہمیشہ یہ خدشات ہوتے گئے کہ جی بند تو گئی ہے لیکن پبلش نہیں ہوئی ہے، وہ ہم نے اپنے ٹریک ریکارڈ سے ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم اس کو پبلش بھی کریں گے، ہم اس کو شیئر بھی کریں گے. لیکن بنیادی مقصد کیا تھا کہ بجلی مہنگی جو ہے اس کو کس طرح سے سستا کیا جائے، کس طرح. اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جس طرح کہ ہم جس بندھن میں ہم بندھے ہوئے تھے وہ قانونی طور پر، یعنی آپ یک طرفہ طرح سے کسی بھی ایگریمنٹ کو اگنور نہیں کر سکتے یا آپ اس کی کوئی شکوں کو نہیں بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک میوچول کانٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ ریاست پاکستان کرتی ہے، اس کی وہ گارنٹی دیتی ہے. تو اس لیے یہ جو ہے تو صرف افہام و تفہیم کے ذریعے ایسے اقدامات لینا جس میں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی پاور پلانٹس ہیں یا پوری اس ویلیو چین میں جو بھی وہ ہیں، چاہے وہ ٹرانسمیشن کے لاسز ہیں، چاہے وہ ڈسٹریبیوشن کے لاسز ہیں، ان چوری کا ایلیمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے تو پرائز ڈٹرمن کرتی ہیں. بیکاز جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ 100 روپے کی بجلی خریدتے ہیں لیکن اگر آپ کو 60 روپے ملیں تو ظاہر ہے جتنی زیادہ بیچیں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا، جو کہ سرکولر ڈیٹ کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا. تو یہ جو اس رپورٹ کی روشنی ہی میں یہ نیگوسیشنز، بیکاز الٹیمیٹلی تو ہمیں اس میں تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی ٹرانسمیشن کے جو ایشوز ہیں اس پہ وہ ہیں رپورٹ میں شامل ہے وہ اسپیکٹ. ڈسٹریبیوشن سائڈ پہ جو ویکنیسز ہیں، ہمارا جو بجلی کا انفراسٹرکچر ہے، جو ہماری کیبلز ہیں، وہ ساری چیزیں جو آج کل کے پرانا مثلاً بعض ایسے ڈسکوز ہیں، پیسکو ہو گیا، کیسکو ہو گیا، بلوچستان میں ٹیوب ویلز کا ایشو ہے جس میں کہ ایک سبسڈی دی جاتی ہے لیکن اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، اس کے 300-350 ارب روپے پینڈنگ ہیں. اسی طرح جو ہیسکو ہے، جو سیپکو ہے، یہ وہ سارے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جنہوں نے کہ میجر جن کی کہ لاسز بڑے ہائی ہیں، ان کی جو ریکوریز ہیں وہ بڑی وہ ہیں کم ہیں. تو بجلی بکتی ہے لیکن اس کے پیسے نہیں ملتے ہیں. نتیجتاً ہم نے تو ان کو وہ پیسے دینے ہیں جو کہ ہم نے کمٹ کیے ہیں ان پاور پروڈیوسرز کو، جن کو کہ ہم نے تو وہ قرض کی صورت میں. اب پاکستان کی حکومت، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہم نے آتے ساتھ ہی سکوک بانڈز فلوٹ کیے. ہم نے آتے کہ ایک تو یہ ہے نا جو ہمارا جو اتنا ایک بڑا سرکولر ڈیٹ کھڑا ہوا ہے اس پہ جو سود ہے وہ اس میں اگر 1% کی بھی کمی ہو تو وہ منتج ہوتا ہے تقریباً 10 سے 15 ارب روپے کی بچت میں. اب سکوک بانڈز کیے گئے جو کہ ایک اسلامک فائنینسنگ کا ایک ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے کاسٹ جو ہے وہ کائبور پلس 0.75 سے لے کر 7-8 تک میں ہوئی ہے، تقریباً 600 ارب کے تک جانا ہے ہم نے، جس میں سے کہ 400 ارب آلریڈی سکوکس ہو چکے ہیں. یہ سارے جس میں لیٹ پیمنٹس تھیں اس میں انہوں نے ذکر کیا. جو لیٹ پیمنٹس ہوتی ہیں کہ جو آپ نے ایک وقت میں اگر پیمنٹ نہیں کی تو آپ کو 1.5 سے 2% کی پینلٹی لگتی تھی. یہ ساری چیزیں مل کے اور جب اماؤنٹ اتنا بڑا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا امپیکٹ بہت ہی زیادہ ہوتا تھا. تو یہ مس مینجمنٹ بھی ہوئی. مطلب ہے حقیقت ہے کہ ماضی میں اس سیکٹر کو بالکل ٹیرف ڈٹرمنیشن جو ہوتی ہے کہ آپ نے جب نیپرا ڈٹرمن کرتا ہے اس کو نوٹیفائی حکومت کرتی ہے، وہ نوٹیفائی کرتے نہیں تھے اس لیے بیکاز ان کو پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑتی تھی. یعنی بجلی مہنگی کرنا کوئی کسی سیاسی حکومت کے لیے کوئی آسان بات نہیں ہے. وہ ڈٹرمن وہ نہیں کرتے تھے، اس کو ٹیرف کو نوٹیفائی نہیں کرتے تھے. نتیجتاً کیا ہوتا تھا کہ پرائسز آپ کچھ پے کر رہے ہیں آئی پی پیز کو اور آپ جو عوام سے لے رہے ہیں وہ کم لے رہے ہیں، لیکن وہ جاتا کہاں تھا؟ وہ کہیں غائب نہیں ہو جاتا تھا، وہ آپ کو سرکولر ڈیٹ کی صورت میں ملتا تھا کیونکہ آپ ریئل پرائس پہ وہ نہیں کر رہے تھے، بجلی نہیں بیچ رہے ہوتے تھے. ہماری حکومت نے
ہمیشہ یہی کیا ہے کہ ہم نے حکومت اور پولیٹیکل کاز کو اتنا دیکھا نہیں ہے جتنا کہ ہم نے اس پرٹیکولر ادارے کو یا اس پرٹیکولر سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات لیں. تو یہ اگین یہ کہنا بار بار کہ جی ماضی کی حکومت ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے. اس میں جتنی بھی پچھلی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس چیز طرف توجہ نہیں دی ہے. اب جب ہم آئے ہیں تو ہمیں جو ملا ہے، ورثے میں ملا ہے، اب ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کی، کیونکہ اب ہماری ذمہ داری ہے، ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو ہم ایک ایک ہر وہ سٹیپ جو کہ ضروری بنتا ہے اس بجلی کی قیمت کو کم کرنے میں، تاکہ جب بجلی کی قیمت ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کی اس میں چوری بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. بیکاز آپ جب ایک لوگوں کا ایک وزن اٹھانے کی جب کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے اقدامات یا ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ عام حالات میں وہ نہیں کریں گے. مطلب ہے مجبور کر دیتے ہیں آپ ان کو ایسی چیزیں کرنے میں جس میں کہ بجلی کی چوری بھی شامل ہے، جس میں کہ سارا. ہم ابھی بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی چینج کر رہے ہیں، تو ہم ڈسٹریبیوشن سائٹ کو اس کے مختلف پروپوزلز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹائز ہوں کچھ بھی ہو، کیونکہ اب پاکستان اور اس کے عوام یہ مہنگی بجلی کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہر صورت میں ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. لیکن ہم آپ کو عوام کو ہم سچ بتائیں گے کہ یہ مسائل ہیں، یہ ہم نے حل کر لی ہیں اور ان کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں. ہماری جو ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ ایک تو بجلی ملے لوگوں کو، لیکن سستی ملے، سستی اور پائیدار بجلی، یہ ہمارا ایم ہے. اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کا جو عرصہ رہ گیا ہے اس میں ہم اس مقام تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے کہ ہم عوام کو سستی بجلی فراہم کر سکیں اور پائیدار بجلی فراہم کر سکیں. بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی شہزاد قاسم اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. سستی بجلی کے حصول کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سستی بجلی فراہم کرنا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. ماضی میں بجلی کی سستی پیداوار اور تقسیم پر بالکل توجہ نہیں دی گئی، مہنگے معاہدوں کی وجہ سے بجلی مہنگی ملتی رہی. وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی ٹاسک فورس قائم کی گئی جس نے بجلی کے معاہدوں کا جائزہ لیا، اور اب ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد عوام کو سستی بجلی فراہم کی جائے. جی ناظرین، یہ تو تھی براہ راست میڈیا بریفنگ جو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. اب ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا استقبال کریں گے لائیو ایٹ 6 میں.